سوات کی جنت نظیر وادی پیوچار میں 2 سال پرانی مسجد آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وادی سوات کی بلند ترین پہاڑی پر تقریباً 200 سال قبل یہاں کے مقامی لوگوں نے اس قدیمی جامع مسجد کو انتہائی خوبصورت انداز میں تعمیر کروایا تھا۔ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی اس مسجد کی چھت سخت موسمی حالات اور تیز بارشوں کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، جس کو پاک فوج نے دوبارہ تعمیر کروایا ہے۔ اس قدیمی مسجد کو بڑے بڑے لکڑی کے ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے اور ان ستونوں پر خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس قدیمی مسجد کو دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کے دوران بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حالانکہ وادی پیوچار دہشت گردوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کے دوران اکثریت پسندوں کا مرکز اور ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس مسجد کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسجد یہاں آنے والے سیاحوں کو دور سے ہی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے بڑے بڑے ستون آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ کیسے 200 سال قبل اس مسجد کو تعمیر کرانے والوں نے ان ستونوں کو یہاں کھڑا کیا ہوگا۔ اس قدیمی مسجد کی تاریخ کے حوالے سے یہاں ایک کتبہ نصب ہے جس پر اس تاریخی مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اہم معلومات درج ہیں۔ جی اس وقت میں پیوچار میں ہی ہوں۔ جب بات کرتے ہیں ہم آرٹ کی، کلچر کی اور ثقافت کی، یہ جو علاقہ جہاں پر میں موجود ہوں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ پیر بابا کے ہی لڑی میں سے لوگ ہیں۔ اس کی لکڑی کو بہت دور دور سے لایا گیا، یعنی اپر دیر سے بھی دیودار کی لکڑی کو لے کے آئے گئے ہیں، جس سے اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کی تعمیر کرنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگا ہے۔ اور اس کی سٹوری بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت لوگوں نے کس طریقے سے اس کی تعمیر کرنے میں حصہ لیا، اور وہ بھی ایک خاندان ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اسی مسجد کے امام مسجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جی نام بتائیے گا؟ حسن علی ہے، اور میں پیوچار کی جو دوسرا مسجد بنا ہوا ہے اس کا پیش امام ہوں۔ اچھا، اس مسجد کی ذرا ہسٹری ہمیں بتائیے گا جی، کہ کون سے خاندان نے شروع کی اور کس طریقے سے محنت کے بعد اتنی خوبصورت مسجد اس وقت تعمیر کی گئی؟ ہمارے گاؤں میں 5 بندے تھے، ٹھیک، جو ہمارے اجداد اس طرح کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام عبد المجید تھا، دوسرے کا نام عبد الرحمن، تیسرے کا نام عبد الحمید تھا، اور چوتھے کا نام سید حنان تھا، اور پانچویں کا نام حضرت حسن تھا۔ اور سید فیملی سے تعلق تھا؟ اور سید فیملی سے اس کا ان 5 کا تعلق تھا۔ اچھا، تو ان لوگوں نے افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے، اور افرادی قوت اتنا نہیں تھا اس وقت، تو یہ اس مسجد کا بنیاد رکھا۔ اچھا، تو تقریباً اس مسجد کے اندرونی حصہ جو ہے 200 سال پہلے بنی ہوئی ہے، تعمیر ہوئے 200 سال پہلے۔ ہاں، اس کا جو باہر کا جو حصہ برآمدہ 30 سال بعد جو ہے نا بنا ہوا ہے۔ اور اس کی تعمیر میں لکڑی کون کون سی استعمال کی گئی ہے؟ سر اس کی جو شاہتیر ہے، یہ دیار اور اخروٹ وغیرہ، دوسرا شاہتوت اس کے بنی ہوئی ہے، لیکن زیادہ اس کے اندر جو لکڑی استعمال ہوا ہے یہ دیار ہے، اور یہ اپر دیر سے لایا گیا ہے۔ اور یہ جو ایک ستون اس کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے اندر الماری بھی بنی ہوئی ہے۔ جی جی بالکل، تو جو ہے نا دیر سے، اپر دیر سے لایا ہوا ہے، اپر دیر سے لایا، اور وہ شاہتوت کا ستون ہے۔ اور باقی سریہ بنے ہوئے اوپر، تو وہ بھی یہ گارڈر نما جو یہ بھی دیودار کے ہی ڈالے گئے ہیں، مثلا درختوں کو کاٹ کے اس وقت۔ ہاں، یہ بھی دیار کی ہے، دیار کی بنی ہوئی ہے۔ جی نام بتائیے گا؟ میرا نام میاں گل جلیل ہے، اور اس پیوچار کا مستقل باشندہ ہوں۔ اچھا بتائیے گا، یہ جو شاتیت ہیں یہ کہاں سے جی لائے گئے اس وقت؟ اس وقت یہاں کے پیوچار میں 5 بڑے قبیلے تھے، اس کے 5 مشران تھے۔ اس دستور اور اس زمانے میں یہی تھا کہ ہر قبیلے کا مشر ایک بڑا بڑا شاتیر لے کر آتا تھا، اور ادھر اس نے اس کا پورا سیٹ اپ کر دیا ہے۔ 5 بڑے قبیلے تھے، 5 قبیلے، اور وہی 5 شتیت، 1 2 3 4 اور ایک بائر، 5
اور یہ اس وقت بھی ایک یکجہت کی مثال ہے. اس وقت یکجہتی یہی تھی کہ نیچے جو گاؤں ہے اواروں سے لے کر پیوچار تک جو 7 گاؤں بنے ہیں ابھی اور 7 جامع مسجد بنے ہیں، اس وقت یہی ایک ہی جامع مسجد تھا اور یہ 7 گاؤں کے لوگ اسی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. اور یہ کون سے سن میں قائم ہوئی مسجد؟ یہ غالباً 1321 ہجری میں بنا ہوا ہے. 1321 ہجری میں. جو یہ بڑا ستون ہے اس کے اوپر جو تاریخ لکھا ہوا ہے 1321 ہجری کا، یہی ایک ستون بنا ہوا ہے. اور اس میں زیادہ تر لکڑ کون سی استعمال ہوئی ہے؟ اس میں زیادہ تر اخروٹ کا لکڑ ہے اور شاہتوت کا. اور یہ کہاں سے لکڑ لائی گئی ہے؟ یہاں لوکل ہی تھی؟ یہ یہاں لوکل ہی تھی، یہ جنگل ادھر مسجد کے قریب آس پاس ہی تھا. اچھا. اور کچھ لکڑ اپر دیر سے بھی لائی گئی ہے اس کی تعمیر میں؟ بارڈر کی اس پار سے جو لکڑ آئی ہوئی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں اس کو بانیاں بولتے ہیں، لال قسم کا لکڑی ہوتی ہے.